بسم اللہ الرحمن الرحیم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. محترم ناظرین، مسجد توحید سے لاک ڈاؤن سے قبل ہر روز بعد نماز عشاء درس حدیث کا سلسلہ جاری تھا، جس کے لیے ہمارے پاس ریاض الصالحین جو کہ بہت ہی جامع کتاب ہے، احادیث کا ایک بہترین مجموعہ ہے، اس کتاب کی شرح چل رہی تھی، تو ہم نے آج سے مناسب سمجھا کہ لاک ڈاؤن کے پیش نظر اور لوگوں کے گھروں پر رہنے کی بنا پر درس حدیث کو یوٹیوب پر لائیو چلایا جائے اور بعد میں اسی کو لوگوں کے مفاد کے لیے، فائدہ عامہ کے لیے یوٹیوب پر اپلوڈ کیا جائے. میں تمام حضرات سے اور ناظرین سے اپیل کروں گا کہ آپ روزانہ عشاء کے بعد خود بھی دیکھیں اور دوسروں کو اس کی لنک شیئر کرتے ہوئے آپ بھی اجر و ثواب کمائیں، اور اس درس میں جو باتیں بتائی جائیں گی اس پر خود بھی عمل کریں اور دوسروں کو بھی عمل کی ترغیب دلائیں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. کتاب ریاض الصالحین، باب نمبر 18، باب فی النہی عن البدع و محدثات الامور. بدعات اور دین میں نئے کام سے ممانعت کے باب میں ریاض الصالحین کا یہ باب نمبر 18 ہے، جس میں چند آیتیں ہیں، اور اس کے بعد ہمارے سامنے حدیث نمبر 169 ریاض الصالحین کی موجود ہے. سب سے پہلے قرآن مجید کی جو آیت میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا اس باب میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو اور دیگر راستوں پر نہ چلو ورنہ تم راستے سے بھٹک جاؤ گے. یہ سب سے اہم آیت ہے اس سلسلے میں. ایک اور آیت، دوسری آیت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہی خیر ہے اور وہی ہم سے مطلوب ہے. اس سے ہٹ کر اگر ہم کوئی کام دین کے نام پر کرنے جائیں یا دین سمجھ کر کرنے جائیں تو وہ دین نہیں ہوگا، بلکہ دین کے نام پر گمراہی ہوگی، جو کہ ہم سے مطلوب نہیں ہے بلکہ ہمیں اس سے روکا گیا ہے. اس سلسلے میں بڑی واضح حدیث، ویسے تو کئی احادیث ہیں جو آپ کے سامنے اس باب سے متعلق آتی رہیں گی، لیکن بڑی واضح حدیث جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، جیسا کہ حدیث کے الفاظ ہے عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما لیس منه فهو رد، متفق علیہ، کہ جس نے ہمارے اس دین میں یعنی دین اسلام میں اپنی طرف سے کوئی نئی بات ایجاد کی تو اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ مردود ہے، ریجیکٹ ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. ایک اور حدیث اسی سلسلے کی صحیح مسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہی کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی ایسا عمل کیا جس پر ہمارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں یا ہمارے پاس اس کا کوئی حکم موجود نہیں ہے تو وہ عمل رد ہے، ریجیکٹڈ ہے، اللہ کے پاس وہ عمل قبول نہیں ہوگا. تو دیکھیں اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں. بہت سے لوگ آپ کو بہکائیں گے، غلط باتیں کریں گے اور کہیں گے کہ بھائی بدعت، ہر کام پر یہ لوگ بدعت کا طعنہ دیتے ہیں. تو ہم جو آج ضروریات ہماری زندگی کی بہت سی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر کھانے پینے کی چیزیں ہیں یا پکوان کی چیزیں ہیں یا استعمال میں آنے والی چیزیں ہیں، موبائل فون ہے، پین ہے، یا اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں جو انسان آج اپڈیٹ زمانے میں استعمال کرتا ہے، تو اس کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی بدعت ہے. یہ بدعات نہیں ہیں، یہ ضروریات ہیں، اور ضروریات کو انسان ثواب سمجھ کر نہیں کرتا.
آپ فرق سمجھ لیں کہ دین کے نام پر کوئی کام کیا جا رہا، کوئی آدمی پین استعمال کر رہا ہے، کوئی آدمی فون استعمال کر رہا ہے، کوئی آدمی کوئی بھی چیز استعمال کر رہا ہے، یا آپ جیسے یہ مائک استعمال کیا جا رہا ہے یا کیمرہ استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ ثواب سمجھ کر نہیں کیا جا رہا ہے، یہ ضرورت ہے، ضرورت کے تحت اس کو استعمال کیا جا رہا ہے، تو یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو ایجادات ہے، اور ایجادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خود فرمان ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین کی تمام چیزوں کو انسانوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کہ اس کی ملکیت میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر کہا سَخَّرَ لَكُم مَا فِي الْأَرْضِ، زمین میں جو کچھ ہے وہ سب تمہارے لیے اللہ نے بنایا ہے۔ تو یہ ضروریات ہیں، انسان کی ضروریات وقتاً فوقتاً بدلتی رہتی ہیں، اور وہ ضروریات کے حساب سے جو چیز آتی ہے انسان اسے ضرورت سمجھ کر استعمال کرتا ہے، اسے ثواب سمجھ کر استعمال نہیں کرتا ہے۔ اگر کوئی کام انسان کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے مثال کے طور پر، وہ نماز مثال کے طور پر جو وقت نہیں ہے اس وقت میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ ثواب کا کام ہے، جیسے بہت سے لوگ عید کی رات میں جب عید کا چاند نظر آتا ہے، عید کی چاند رات ہے، اس وقت لوگ عید کے دن وہاں نماز ادا کرتے ہیں، بعض لوگ صبح عید کے دن کچھ روزہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ سارے کام جسے ثواب سمجھ کر کیا جا رہا ہے تو یہ ثواب کا کام نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من احدث فی امرنا ھذا، ہمارے اس دین میں نیا کام ایجاد کیا، جو کام دین سے تعلق نہیں ہے تو اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، جو کام دین سے تعلق ہے، جس کو دین سمجھ کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، جیسے آج کے زمانے میں لوگ کورونا کے نام پر مختلف اس کے وظیفے، مختلف دعائیں شیئر کر رہے ہیں کہ جتنے آپ کے پاس کانٹیکٹ ہیں ان تمام کو شیئر کریں، اللہ کے نبی خواب میں آ کر بتائیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ کام جو کہ شریعت میں ثابت نہیں ہے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا، جو دین اس وقت مکمل ہو چکا ہے، آج اس دین کے اندر اس طرح کا اضافہ کرنے کی کوشش کرنا، یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ تو جو بھی کام دین کے نام پر کیا جائے، ثواب سمجھ کر کیا جائے، وہ کام بدعت ہے، اور اللہ کے پاس اس عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ذرات بنا کر ہواؤں میں اڑا دے گا، اور اس کے لیے ترازو بھی نہیں لگائے گا، اس کا وزن بھی نہیں کیا جائے گا، بلکہ یہ بالکل بے وزن اعمال ہوں گے، اس کی حیثیت اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے ہر عمل کو کرنے سے پہلے آپ چیک کر لیں کہ کیا یہ عمل کتاب و سنت میں موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، حدیث میں اس کا حکم موجود ہے، آپ نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے تو کب کیا ہے، کتنا کیا ہے، کیسے کیا ہے، بالکل اسی طرح کریے، اگر نہیں ہے تو پھر مت کریے۔ جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں نہیں ہے، آپ اگر اس کو کر رہے ہیں یہ سمجھ کر کے یہ دین ہے تو یہ گمراہی ہے، اور آپ گمراہی میں جا کر اپنے آپ کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کو سمجھنے، اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے اور اسی کے مطابق اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔